فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث
يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان مکی صورتوں میں کی ایک صورت ہے جس کا سلسلہ سورہ یونس سے شروع ہوا تھا اور وہ سورہ نور سے پہلی صورت تک مکمل ہوا۔ یہ 14 صورتیں ہیں مسلسل مکی صورتیں، اور اس کے بعد ایک صورت ہے سورہ نور کے جو مدنی صورت ہے۔ اس طرح مکی اور مدنی صورتوں کا جو جوڑے ہیں قرآن حکیم میں، اس طرح ایک یہ گویا کہ تیسرے جوڑے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی یہ ان یونیک صورتوں میں سے ہے کہ جس میں صرف ایک ہی نبی یا ایک ہی رسول کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جس میں کئی رسولوں کا ذکر آ گیا۔ قوم عاد کی طرف ہم نے کنہیں بھیجا، قوم سمود کی طرف کسے بھیجا، قوم شعیب کی طرف کسے بھیجا، پھر قوم لوط کا کیا معاملہ ہوا، پھر آل فرعون کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا، ان تمام کو غرق کر دیا گیا۔ یہ تمام مکی صورتوں کے اندر ایک ہی صورت میں کئی رسولوں کا ذکر ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اصل یہ تھا کہ یہود کے سکھانے پر قریش مکہ نے حضور سے سوال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل کے جو اصلاً رہنے والے تھے ارض فلسطین کے، حضرت ابراہیم کی شخصیت وہیں کی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق وہ وہیں تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، لیکن ان کے بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، تو سوال ان کا یہ تھا کہ کیا سبب ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہے ارض فلسطین سے منتقل ہو گئے مصر میں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ فاصلہ کوئی کم نہیں ہے، 1,500-2 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج کل کے معاملات میں تو یہ شاید فاصلہ اتنا زیادہ معتبر نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے پاس ذرائع آمد و رفت جو ہیں بہت تیز ہیں۔ چند گھنٹوں کے اندر آپ گویا کہ یہاں سے لندن پہنچ جاتے ہیں 7-8 ہزار میل کے فاصلے پر۔ لیکن یہ کہ اس زمانے میں بہرحال یہ فاصلہ بہت طویل ہوا کرتا تھا، جس میں اول تو پیدل سفر ہوتا تھا، یا یہ کہ اگر کچھ گھوڑے ہیں یا کچھ اونٹ ہیں تو ان کے اوپر سفر ہوتا تھا۔ تو یہ سوال پوچھ کیا گیا حضور کے سامنے، تو اس کا جواب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مکمل صورت کا نزول ہو گیا، 12 رکوعوں پر مشتمل، اور اس میں گویا کہ اس سوال کا بھی بھرپور جواب مل گیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو جو دور آپ اور آپ کے ساتھیوں پر اس سے گزر رہا تھا، جس میں پرسیکیوشن بھی تھا، ایک جانب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دینا چاہیے، دار ارقم کے اندر جو ہے اس بات کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو کچھ یہی معاملہ حضرت یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت یوسف کے جو بقیہ 10 بھائی تھے، 2 بھائی جو ہے یہ تو ایک والدہ سے تھے، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، لیکن 3 اور بیویوں سے جو حضرت یعقوب کی ازواج تھیں ان سے 10 بھائی اور تھے، جن کی طرف سے حسد بھی تھا، کچھ اور جو ہے وہ تشدد کا معاملہ بھی ہوتا تھا، پھر یہ کہ حسد کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری حد تک پہنچا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہی حالات و واقعات کہ جب یہ صورت حضور پر نازل ہو رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی امتحانوں میں سے گزرے تھے۔ پھر یہ کہ خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم۔ یہ بڑے بڑے جو بھی ان کے چودھری تھے، بڑے بڑے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی، وہ سب سامنے سر جھکائے مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ تو حضور نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی پرسش نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ ظاہر ہے کہ لیکن اس کے بعد پھر وہ 4 مہینے دے دیے گئے تھے کہ اگر یہ 4 مہینے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اس جزیرہ نما عرب کے اندر کوئی مشرک اور کوئی کافر یہاں نہیں رہ سکتا، اسے سرزمین کو خیر بات کہنا ہوگا۔ تو یہ گویا کہ یہ جس دوران میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو وہ واقعاتی انطباق بھی جو ہے واقعتاً موجود تھا۔ پھر جو حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا ہے، ظاہر تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ، بھائیوں نے سازش کی، پھر یہ کہ کسی ایک اندھے کنویں کے اندر، طاق والا جو کنواں ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا، ایک قافلہ گزرا ہے، انہیں نکالا ہے، پھر وہ کہیں مصر پہنچے ہیں، وہاں جس طرح انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی اس طرح وہ غلام کے طور پر جو ہے وہاں وہ خریدنے کے لیے پیش کر دیے گئے، ان کی بولی لگائی گئی، اور جو مصر کا ایک
بہت اونچے عہدے کا شخص تھا، عزیز مصر، اس نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اس کے گھر آ گئے. اور پھر یہ کہ اس شخص نے یہ بھی کہا، اس لیے کہ جو ایک نجابت اور سعادت حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے بشرے سے ظاہر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری حسن کو دیا تھا، تو اس نے عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے ساتھ معاملہ بہت ہی عزت و اکرام کا رکھنا. اگرچہ یہ الفاظ تو قرآن میں موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی جسے آپ کہیے کہ پروفیشنل غلاموں کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو کسی اعلیٰ نسل کا فرد محسوس ہوتا ہے. اور عین ممکن ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد اب تک نہیں ہے کہ عجب کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. تو گویا کہ پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری تکریم کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے. پھر پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی طرف سے ایک اقدام ہوا ہے، پھسلانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر اچانک جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا کہ جیسے ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے نکل کے بھاگنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے ہیں، تو دروازہ کھولا تو سامنے موجود تھا عزیز مصر جو اس خاتون کا شوہر تھا. اب اس کا چلتر پن یہ تھا کہ فوراً الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دھر دیا کہ اس نے آبرو لوٹنے کی کوشش کی تھی، معاذ اللہ. اس موقع پر وہ آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی دانا اور بہت ہی جسے آپ کہیے عقل مند شخص تھا کہ اس کا فیصلہ تو ہو جائے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اقدام تھا اور اس عورت نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں کرتا پھاڑ دیا. لیکن اگر معاملہ برعکس ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوشاک ہے، جو کرتا ہے، وہ پیچھے سے عقب سے پھٹا ہوا ہو تو پھر حضرت یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے. بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا. بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ پس زندہ ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ 2 قیدی آئے ہیں جہاں ہماری وہ گفتگو ختم ہوئی تھی. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت وعظ ہے. اب یہ وعظ کا لفظ آیا تو انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کا ذکر ہے، جنہیں پہاڑی کا وعظ کہتے ہیں، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں اس کے کہ دیکھو اس دنیا میں جمع نہ کرو جہاں کیڑے کا بھی اندیشہ ہے، مال ضائع ہونے کا بھی خوف ہے، چوری اور ڈاکے کا بھی خدشہ ہے. اس جگہ جمع کرو کہ جہاں کسی شے کا اندیشہ نہیں، مراد ہے آخرت کے لیے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل لگے گا. اور پھر اسی طرح آؤ کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، میں تمہیں انسانوں کو قابو کرنے کے، انسانوں کو پکڑنے کی کا گر سکھاتا ہوں. اس لیے کہ اصل خدمت خلق تو یہ ہے کہ انسانوں کو اس راہ راست پر لے آیا جائے جس میں ان کی اخروی زندگی سنور جائے. اسی طرح بہت ہی خوبصورت الفاظ جو ہیں اس کے اندر کہ تم اگر دیکھو غور کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو لباس پرندوں کو دیا ہے، بہت خوبصورت پرندے ہیں، تو وہ جو سلیمان تھے وہ بھی اپنے اتنی شاہ و شوکت میں اس حد تک نہیں تھے. اس لیے کہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اور تم اس کا فکر نہ کرو کہ کل کیا کھاؤ گے، اس لیے کہ وہ رازق تمہارا ہے، اس نے تمہاری ہر شے کا ذمہ لے رکھا ہے. تو پہاڑی کا واعظ جو ہے اس حوالے سے بہت ہی عظیم واعظ تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر چڑھ کر ایک واعظ فرمایا تھا. وا صباحا، وہ الفاظ آپ نے بارہا سنے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ تھا، جس میں آپ نے گویا کہ نیند کے ماتوں کو شعوری طور پر جگانے کی کوشش کی کہ آخرت کا جو ہے ایک تصور ان کے سامنے پیش کیا. اس دنیا کے ایک ایک عمل جو ہے تمہیں اس کی جواب دہی آخرت میں کرنی ہوگی. اسی طرح یہ جیل کا واعظ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کی کچھ باتیں تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ آج ہمیں جہاں سے شروع کرنا ہے، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے خدا یا بہت سے رب زیادہ بہتر ہیں یا ایک اللہ، ایک الہ واحد جو القہار ہے، الوہاب، الواحد ہے. اب یہ بڑی منطقی بات ہے. کسی غلام کو اگر یہ آپشن دیا جائے کہ کیا تم صرف ایک شخص کی غلامی اختیار کرنا پسند کرو گے یا یہ کہ تمہارے کئی آقا ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی غلام بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کئی آقا جو ہیں، کئی مالک اس کے بن جائیں اور وہ مختلف قسم کے حکم اسے دیتے پھریں، بلکہ وہ چاہے گا کہ ایک ہی آقا اور ایک ہی مالک کی غلامی اختیار کریں. یہی معاملہ، یہی کلیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے سینکڑوں دیوی اور دیوتا ہیں، بارش کا دیوتا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، نرینہ اولاد دینے والا الگ ہے، صحت دینے والا الگ ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صرف ایک اللہ کو جانتا ہے اور مانتا ہے کہ ہر قسم کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، القہار، دا ایبسولوٹ کنٹرولر. ظاہر ہے کہ کنٹرول اس کائنات کا بھی اسی کے پاس ہے، اور مخلوقات میں سے جو کچھ بھی ہیں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اس کی روزی، اس کی احتیاجیں اور اس کی تمام چیزیں پوری کرنا جو اللہ کے ذمہ ہے.
تو اس حوالے سے بڑی منطقی بات ہے کہ انسان جو ہے ایک کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دے، وہ کہیں بہتر ہے کہ مختلف معبود اور مختلف خداؤں جو ہے ان کے سامنے وہ ڈنڈوت کرتا پھرے، اور پھر کہیں وہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں جو ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی بجائے ایک ہی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا کہیں بہتر ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے ہاں قرآن کانفرنسیں ہوتی تھیں، اور یہ غالباً آج سے کوئی 25-30 برس پہلے کی بات ہے، تو مجھے یاد آیا کہ ایک قرآن کانفرنس میں پروفیسر مرزا محمد منور صاحب مرحوم مغفور، ان کا بیان تھا، اور انہوں نے بڑی پیاری ایک تمثیل بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کا جو معبد ہے مسجد، اس پر آپ غور کریں گے تو حد درجے سادگی بھی ہے، کھلا ماحول بھی ہے، بڑا روشن بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو مصنوعی قسم کی کہیں شیشے لگا دیے، کہیں جھنڈیاں لگا دی، کہیں غبارے لٹکا دیے، یہ چیزیں جو ہیں حکمت کے خلاف ہیں۔ مسجد کے اندر جو ایک متانت ہونی چاہیے، جو وقار ہونا چاہیے، جو ایک وجاہت ہونی چاہیے، وہ اصلاً میں اس کی سادگی کے اندر ہے۔ جس طرح آپ اس آڈیٹوریم کو دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سادگی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک وقار ہے، ایک جسے آپ پریسٹیج کی بات کریں گے وہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص مندر میں چلا جاتا ہے تو وہاں مصنوعی طور پر اندھیرا جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے، مختلف قسم کی روشنیاں جو ہیں انہیں ایسے آویزہ کیا جاتا ہے کہ انسان اس کے اندر داخل ہوتے ہی مبہوت ہو جائے، گویا کہ اندھیرا جو ہے ظاہر ہے انسان اس کے اندر جو ہے خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر اچانک دائیں طرف نظر گئی ہے تو دیکھا کہ ایک دیو موجود ہے کہ جس کے جو ہے بہت دیو ہیکل ہے، بڑی سرخ آنکھیں ہیں، وہ آپ کو گھور رہا ہے۔ سامنے نظر گئی تو دیکھا کہ ہاتھی کا جسم ہے اور اس کے اوپر انسان کا سر لگا ہوا ہے، ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھا لکشمی دیوی کو تو ایک عورت کا جسم ہے اور اس کے اوپر ایک دیوی ہے جس کی کئی زبانیں لٹک رہی ہیں، انگارہ آنکھیں ہیں۔ تو گویا کہ ایک وہ تصور ہے جو مختلف اور ادیان دیتے ہیں، خاص طور پر ہندوؤں کا وہاں انسان جا کے سوائے ہیبت زدہ ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی اور تو کوئی شے اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ اس کے برعکس مسجد کا ایک کھلا ماحول ہے کہ جس کے اندر انسان کے اندر انشراح بھی ہے، تمام صف بستہ ہیں اور ان کا رخ بھی گویا کہ قبلے کی طرف ہے، مناجات کر رہے ہیں، اللہ کی حضور دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایک حسن موجود ہے۔ کجا یہ کہ وہ خوف زدہ کرنے والی، ہیبت زدہ کرنے والی وہ تمام ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہی معاملہ اصل میں توحید اور شرک کا ہے کہ توحید صرف ایک اللہ کی بندگی، اللہ ہی کی غلامی میں اپنے آپ کو دینا، اس کے اندر جو چین ہے، جو سکون ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ کے جو الواحد القہار ہے؟ جس صفت کا تم تصور کر سکتے ہو وہ اس اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ وہی تمہارا خالق بھی ہے، وہی تمہارا مالک بھی ہے، وہی تمہاری احتیاجوں کا پورا کرنے والا بھی ہے، وہی تمہارا روزی رسا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی کے حضور تمہیں پیش کیے جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اپنے انجام کے اعتبار سے تو نامکمل ہے، یہ تو دارالامتحان ہے، دارالمحن ہے۔ اصل جسے آپ اجر و ثواب یا سزا کی بات کہیں گے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو ایک ہی ہستے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس میں جو انسان کے اندر ایک سکون اور اطمینان پیدا ہوگا، وہ مختلف خدا اور مختلف دیوتاؤں کے اندر تو وہ انشراح پیدا نہیں ہو سکتا۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا جس کی بھی مگر کچھ نام ہے کہ جو تم نے رکھ دیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ جس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بت پرستی والا جو شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا تھا، اس لیے کہ اس قوم کے اندر یہ واقعات چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائے تھے کہ ابتداً تو یہ تصور تھا کہ جو ان کے اندر ان کے بزرگوں میں جو اولیاء اللہ ہو گزرے تھے ان کی تصویریں بنا لیا کرتے تھے، اپنے کمروں میں آویزہ کر دیا کرتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ والے تھے۔ اس میں بات آگے اور بڑی تو اب ان تصویروں کے بجائے مجسمے تراش کر دیے گئے۔ تو گویا کہ یہ تمام چیزیں اس دور سے شروع ہوئی ہیں، اور آج کے دور میں بھی آپ چلے جائیں جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، ہندوؤں کے ہاں یہ ہاتھوں سے تراشیدہ ان کے جو ہے خود ساختہ خدا معبود جو ہے ان کے موجود ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ سوائے تمہارے آباء و اجداد کے ظن و تخمین ہے۔ اللہ اسمان سمیتم، فلاں کو فلاں نام دے دیا ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، لات اور منات کا ذکر بھی تو آتا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جو خانہ کعبہ کے اندر جو بت موجود تھے وہاں لات اور منات جو ہے یہ تو بلکہ اصلاً وہ بت تھے جو طائف کی وادیوں میں تھے اور وہ ان کی وہاں پرستش کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تمہاری خود ساختہ ہیں، اس میں سے کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی برہان اور کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تمہارے اپنے ذہنیوں کی پیداوار ہے۔ ہر نبی اور رسول کی دعوت صرف ایک اللہ کی عبادت اختیار کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بندگی، اسی کی عبادت، اسی کی غلامی اختیار کرو جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
ان الحکم الا للہ، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، لہٰذا اختیار اسی کے پاس ہے، حکم دینے کا اختیار، قانون سازی، شریعت کے احکامات۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اس نے تو اس بات کا حکم دے دیا کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کسی کی پرستش نہیں ہوگی۔ ذالک الدین القیم، یہ الدین القیم ہے، بالکل سیدھا راستہ، انتہائی مضبوط راستہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے اندر وہ پگڈنڈیاں نہیں ہیں، مختلف قسم کی ایسی راہیں نہیں ہیں کہ جو انسان کو کجی کی انتہا تک لے جائیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک بالکل سیدھا خط کھینچا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہ صراط مستقیم ہے، اگر اس پر رہو گے تو سیدھے اللہ کی رضا حاصل کر لو گے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ لیکن پھر آڑے ترچے اور بھی حضور نے خطوط کھینچے اور کہا کہ یہ اصل میں انسان آتا تو ہے صراط مستقیم کی طرف، لیکن چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قناعت نہیں کرتا، لہذا اسی کے زور میں جو ہے اپنے وہ اس مومنٹم میں آگے نکل جاتا ہے اور دوسری کسی ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر کافی آگے نکل کر اسے خیال آتا ہے کہ میں تو غلط راستے پر آ گیا، پھر واپس لوٹتا ہے، اور پھر آخر جو ہے پھر کسی دوسری انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ افراط و تفریط اصل میں کیوں پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس صراط مستقیم کے اوپر جازم نہیں رہتا، وہ سوا سبیل ہے۔ اور ہر نماز میں ہم اللہ کے حضور جو دعا کرتے ہیں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راہ پر گامزن رکھ، وہ راستہ کہ جو تیری رضا تک پہنچنے والا ہے، جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا ہے، اس صراط مستقیم کو واضح کرتے رہے ہمارے رسول اور ہمارے نبی، لیکن یہ کہ لوگ چونکہ اپنے نفس کی پرستش میں مبتلا ہیں، زمانے کے رسم و رواج ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس رستے کے اوپر دیکھا وہی ہمارے لیے اصل برہان ہے، اس سے ہم جو ہے سرے منہ کوئی جو ہے اس سے کوئی انحراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیو، تم دونوں میں سے جو ایک ہے، اب یہاں پھر تازہ کر لیجئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام جب اس جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، اب اس میں کتنا عرصہ بیتا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکالمہ ان دو اشخاص سے ہوا۔ یہ دونوں اصل میں اس وقت جو بادشاہ مصر تھا، ایک ان میں سے نان بائی تھا کہ جو آپ سمجھیے کہ ان کے مطبخ یا باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا ساقی تھا۔ تو ان دونوں کو جو ہے اس جرم کے اندر پس زندہ ڈال دیا گیا کہ انہوں نے کھانے میں زہر ملایا تھا، یا یہ کہ اس نے شراب کے اندر کوئی زہر ملا دیا تھا اور بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ اس جرم کے اندر تھے، اور اسی دوران میں انہیں جو ہے خواب آیا، اور وہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ جو شخص نان بائی تھا اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک چنگیر ہے جس میں روٹیاں ہیں، اور پرندے آ کر جو روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اور جو ساقی تھا، جو شراب پلانے والے تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے اولاً اپنے ان خوابوں کی تعبیر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ جو مواعظ ہوتے ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں، جو تلقین امر بالمعروف ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انسان جو ہے ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے اور زبردستی جو ہے وہ احکامات اس کے سر تھوپنے کی کوشش کرے، بلکہ جب یہ دیکھے کہ جو مخاطب ہے وہ واقعتاً اس جانب گویا کہ راغب ہے اور وہ بات سننے کے لیے تیار ہے، تو پھر وہ گویا کہ اصل دین کی جو بات ہے، جو توحید کا پیغام ہے، ان لوگوں تک پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو موقع انہیں میسر آیا اس میں وہ اپنا واعظ بھی فرمایا جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا اصل سوال تھا، خوابوں کی جو تعبیر تھی، اس کے بارے میں ذکر کیا۔ یا صاحبی السجن اما احدکما، تو تم دونوں میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے آقا کو یا اپنے مالک کو، یہاں مراد وہ بادشاہ ہے کہ جس کا وہ ساقی تھا، اس کو شراب پلائے گا، گویا کہ وہ زندہ رہے گا، اس جیل سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا شخص جو تھا کہ جو نان بائی تھا اور اس نے جو خواب دیکھا ہے، تو اس کا تو یہ انجام ہوگا کہ اس کو بالآخر گویا کہ اس کے لیے رہائی نہیں ہے، بلکہ اس پر جرم ثابت ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، فَيُسْلَبُ، اور اس کو سولی دے دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے جو ہے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اب سولی دینے کا جو ہے وہ طریقہ ہے، اس تصور کو بھی انسان جو ہے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جیسا کہ آج کل بھی سعودی عرب میں جو سزائے موت کے مجرم ہیں، وہ صرف ایک وار پڑتا ہے اور اس کی گردن جو اس کے تن سے جدا ہو جاتی ہے، بظاہر جسے آپ کہیے کہ اس میں کوئی زیادہ تکلیف والی بات نہیں ہے، لیکن سولی کی جو شان ہوا کرتی تھی کہ ایک زندہ انسان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ اس کے جسم کو کیلوں کے ذریعے ٹھوک، اور کیل بھی لوہے کے نہیں، لکڑی کے کیل، اس کے ذریعے اس کو ٹھوک دیا جاتا تھا زندہ انسان کو، اور اس کے بعد پھر اسے سسکنے کے لیے وہی ٹنگا رہنے دیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ پرندے آتے تھے، گدھ بھی ہوتے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اے نبی زندہ ہی انسان کی جو ہے کوئی پرندہ آیا سر پر بیٹھا اور آنکھ میں جو ہے اس نے چونچ ماری، اور آنکھ کا جو ہے جو مشروب اسے ملا،
اور دوسرا پرندہ آیا، اس نے جو ہے ٹھوک ٹھوک کے کھوپڑی میں سوراخ کر دیا، وہاں سے جو ہے وہ اپنے لیے غذا حاصل کر رہا ہے۔ تو بہت ہی جسے آپ کہیے اذیت ناک موت ہوتی تھی اس شخص کی جسے سولی دیا جائے۔ تو اس شخص کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ اس کو سولی دے دیا جائے گا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کام کا یا اس خواب کے بارے میں کہ جس کا تم مجھ سے فتویٰ چاہتے تھے، جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر گویا کہ یہ بات بھی آپ کی طرف سے ہوئی، اب اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ حضرت یوسف داخل ہوئے اور چند دنوں کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سال یا 2 سال شاید اس میں بیت چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جو ساقی تھا اور جس کے بارے میں خواب کی تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف نے کہ اسے یہاں سے رہائی مل جائے گی اور واپس اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اس شخص سے کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہما، جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا، انہیں گمان تھا۔ اور ظن کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں صرف گمان کے لیے نہیں آتا، بلکہ مولانا اصلاحی نے تو کہا ہے کہ ظن کے ساتھ اگر ان کا صیغہ آئے تو وہ یقین کی حد تک ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف کو یقین تھا کہ اسے نجات مل جائے گی، اسے رہائی حاصل ہو جائے گی۔ اذکرنی عند ربک، کہ ذرا میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو بھی اس وقت کا بادشاہ تھا اس کا ساقی تھا، شراب پلانے والا، تو ذرا بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن شیطان نے حضرت یوسف کا ذکر کرنا اس کے آقا کے سامنے اسے بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور پھر وہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید میں کئی برس۔ اب معلوم ہوا کہ اس شخص کو جو ہے پھر وہ سولی دے دی گئی ہے، پھر دوسرے شخص کو رہائی مل گئی، وہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے اس سازش میں شریک نہیں تھا، لہٰذا یہ کہ پھر وہ اسی خدمت کے اوپر معمور کر دیا گیا۔ اب یہ شخص جو ہے جسے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ ذرا میرا ذکر بھی کرنا بادشاہ کے سامنے، تو شیطان نے یہاں بھی دیکھی کہ شیطان کی طرف منسوب کیا گیا، اس لیے کہ شیطان کا یہ کام ہوتا ہے کسی نیکی کا جو بھی جذبہ انسان میں پیدا ہو یا نیکی کے رستے پر انسان چلنا چاہے، اسے بچلانے کے لیے یا بھلانے کے لیے شیطان اپنا کی رول ادا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جہاں سورہ کہف میں آئے گا تو وہاں بھی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دریا کا سفر کیا تھا اور آپ کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھی تھے، اور حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جب میرے اس ناشتہ دان سے وہ مچھلی غائب ہو جائے، کہ جو زندہ بھی ہوئی اور اس کے بعد توشہ دان سے نکل کر وہ سمندر میں چلی گئی، تو اس نے جو ہے اس موقع پر حضرت یوسف نے کہا تھا تو فوراً مجھے بتا دینا۔ وہاں بھی نسبت جو ہے اس بات کی کہ وہ شخص جو تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی تھا وہ بھول گیا، تو وہاں بھی ذکر اسی کا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، جس طرح کہ یہاں آیا کہ شیطان نے اس کا حضرت یوسف کا ذکر کرنا اپنے مالک کے سامنے جو ہے اپنے آقا اور بادشاہ کے سامنے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور پھر وہ کئی برس، یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ 7 سے 9 برس کی فگر آتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پھر پس زندہ رہے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، اب یہاں بھی طویل ایک دور گزر گیا۔ اب بادشاہ نے ایک دن اس نے بھی خواب دیکھا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ یہ سورہ یوسف جو 12 رکوع پر مشتمل ہے، بڑی تفصیلی احوال و واقعات ہیں، اور اگر آپ آج ٹیلی کرتے ہیں اس کو تورات کے ساتھ یا تالمود کے ساتھ جو یہودیوں کی کتاب ہے، تو بہت سے واقعات وہ ہیں کہ جو اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مقامات کے اوپر اس میں جو ہے بہت ایسے درجے کے الفاظ بھی ہیں کہ جس کو انسان جو ہے اسے اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ اپنے انبیاء اور رسول کے بارے میں جو تصورات انہوں نے پیدا کیے ہیں کہ وہ تو گویا کہ یہ عیب بھی ان میں موجود تھا، یہ کوتاہی بھی تھی، اس اعتبار سے بھی وہ اخلاقی جسے آپ کم سے کم یہ کہتے ہیں کرائیٹیریا، اس سے بھی نیچے گرے ہوئے تھے، تو وہ اپنے لیے دلیل بناتے ہیں کہ ہمارے بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسول کا یہ معاملہ تھا، تو پھر ہمارا معاملہ تو یقیناً ظاہر ہے کہ اس سے کہیں نیچے ہوگا۔ تو یہ پورے واقعات جو اسی حوالے سے تورات کے اندر تالمود میں بھی موجود ہیں۔ اب اس میں کافی عرصہ گزر گیا، اور پھر اس بادشاہ نے کہا ایک دن جب کہ دربار سجا ہوا تھا، اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کہ انی اریٰ سبع بقرات سمان، کہ میں نے دیکھا ہے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں 7 گائیں ہیں کہ جو بڑی فربا ہیں، بڑی موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، اور ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں ایسی 7 گائیں کہ جو بہت ہی دبلی ہیں، مریل سی۔ حالانکہ یہ بالکل عجیب سی بات ہے کہ جو خوب فربا ہیں، جو صحت مند ہیں، جو موٹی تازی ہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر مضبوط ہونی چاہیے اور ان کے اندر وہ اقدام کا معاملہ ہونا چاہیے، جبکہ یہاں بالکل برعکس ہے کہ بالکل دبلی پتلی جو ہے وہ گائیاں ان 7 گاؤں کو کہ جو بہت فربا اور موٹی ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اسی طرح میں نے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں کہ جو ہری بھری ہیں، جس طرح آپ نے کبھی دیکھی ہو کوئی جو بالی جو ہے گندم کی ہے، چاول کی ہے، بالکل ہری بھری بالیاں ہیں۔ وَأُخَرَ یابسات، اور ساتھ ہی میں نے ایسی دیکھی ہیں بالیاں کہ جو بالکل خشک ہے۔
اور یہاں اگرچہ یہ الفاظ موجود نہیں ہیں لیکن بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ 7 خشک بالیاں ان تر و تازہ بالیوں کو کھا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 7 جو ہے دبلی گائیں وہ گویا کہ کھا رہی ہیں ان فربا گاؤں کو، یہی معاملہ ان بالیوں کا بھی ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے دربار والو، اے سردارو، ذرا مجھے میرے اس خواب کی تعبیر سے آگاہ کرو اگر تم واقعتاً کچھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں علم رکھتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، اب دیکھیں یہ معاملہ جو ہے ایک اعتبار سے کہ جو بھی درباری تھے ان میں شاید ممکن ہے چند ایسے موجود ہوں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً بادشاہ کی رہنمائی کی ہو کہ اس نے فلاں خواب دیکھا تو آ کر اس کی تعبیر بیان کر دی، اور ممکن ہے کہ وہ تعبیر جو ہے بعد میں سچی بھی ہو گئی ہو، اس لیے کہ 2 ہی امکانات ہیں، یا وہ شے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 50% امکان ہے کہ وہ بات ہو جائے، لہٰذا وہ گویا کہ سمجھا جائے گا کہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کو سن کر پھر ان تمام نے گویا کہ کہا قالوا اضغاث احلام، یہ تو کوئی پریشان خیالی ہے۔ اضغاث اصل میں زغث کی جمع ہے، ضاد غین اور ثا۔ زغث کہتے ہیں تنکے کو جو جھاڑ جھکاڑ ہوتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اضغاث اس کی جمع ہے، گویا کہ جھاڑ جھکاڑ کا ایک کوئی ڈھیر ہے، تنکوں کا ایک ڈھیر ہے جس کی کوئی پرے کا کے برابر کوئی وقت نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں کچھ ایسے فرسودہ قسم کے خیالات ہیں، پریشان خیالی ہے، یا جسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تبخیر معدہ کا شاید کوئی معاملہ ہو گیا کہ رات کو آپ نے کوئی زیادہ مرغن غذائیں کھا لی، اس کے نتیجے میں اس قسم کے جو ہے عجیب سے خواب آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ 7 گائیں ہیں جو بہت دبلی ہیں اور وہ کھا رہی ہیں موٹی گاؤں کو، اور 7 جو ہیں وہ ایسے گوشے ہیں کہ جو بہت ہی تر و تازہ ہیں اور ان کے اوپر حملہ آور ہیں کہ جو بہت ہی جو ہے کہ بالکل سوکھ چکے ہیں۔ اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں جو ہے ایسے اضغاث احلام جو ہوتے ہیں جو پریشان خیالی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تبخیر معدہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو خواب و خیال کی باتیں ہیں، اس کے جو ہے ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ہم اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے۔ وقال الذی نجا منہما، اب انہی درباریوں میں چونکہ ظاہر ہے وہ مشروب پیش کرنے کے لیے وہ ساقی تو ہمتاً موجود ہوتا تھا، اب جب اس نے سنا اپنے کانوں سے کہ بادشاہ اب درباریوں سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، تو اچانک اسے فوراً کلک کیا۔ اب یہ کتنا عرصہ اس میں بیتا ہے، 1-2 سال بیت گئے، اس لیے کہ یہ وہی شخص تھا کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، اس پر جرم ثابت نہیں ہوگا اور واپس اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر وہی ساقی کا کام کرے گا۔ اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ ایک شخص تھا کہ جب میں زندہ میں قید تھا تو اس موقع پر اس نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے میرے سامنے رکھی تھی۔ وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جسے نجات مل گئی تو اس نے کہا وذکر بعد امۃ، اور اسے اچانک یاد آ گیا ایک بہت طویل مدت کے بعد۔ امہ کا لفظ جو ہے یہاں آیا جس میں طویل مدت گزر چکی ہے، 2-3 سال کے بعد۔ انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر ابھی بتاتا ہوں، فارسلون، ذرا بندوبست کرو مجھے بھیجنے کا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن اسے تجربہ ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بیان کی تھی وہ بالکل 100% درست تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے جو الفاظ آئیں گے ایھا الصدیق، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ حضرت یوسف کے پاس جب یہ شخص پہنچا ہے اور جا کر جو مخاطب کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ اے خوابوں کی تعبیر بتانے والے، یوسف ایھا الصدیق، اب یہ الفاظ ہیں۔ اب وہ پہنچا اسی قید خانے میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مقید تھے، اب کتنا عرصہ بیت چکا، غالباً 5 یا 6 سال بیت چکے ہوں گے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے انتہائی سچے انسان یوسف، یہاں معلوم ہوا کہ حضرت یوسف کا نام بھی اس شخص کو معلوم تھا، ایھا الصدیق۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا صدیق کا لفظ جو ہے گویا کہ صرف خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں ہے بلکہ سراپا سچائی، مجسم سچائی۔ ظاہر ہے کہ جو کردار حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جیل کی ان ایام میں یا اس دورانیے میں اس شخص نے دیکھا ہوگا، اسی کی بنیاد پر ایھا الصدیق کہہ کے انہیں پکارا۔ حضرت صدیق اکبر جو ہے ان کا نام بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے مردوں میں سب سے پہلے، حضور کے الفاظ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے دین کی دعوت پیش کی، کچھ نہ کچھ لحظہ بھر کا توقف ہو یا کچھ نہ کچھ دیر کی، سب نے کی، سوائے حضرت ابو بکر علیہ السلام، حضرت ابو بکر کے کہ انہوں نے ایک لحظے کی دیر نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سچائی اور گویا کہ راست بازی میں سب سے بلند۔ افتنا فی سبع بقرات سمان، اب گویا کہ یہ شخص پہنچا ہے اور جا کر جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کا ذکر کیا اور کہا کہ ذرا ہمیں بتائیں اس خواب کی تعبیر ذرا مجھے بتائیے کہ جس میں دیکھا ہے سبع بقرات سمان، ان کے 7 گائیں ہیں کہ جو موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، جس کو 7 ایسی گائیں جو بہت دبلی پتلی ہیں، کمزور ہیں، نحیف و نزار ہیں، وہ کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اسی طرح 7 بالیاں ہیں، خوشے ہیں، خواہ وہ گندم کے ہیں یا کسی اور کے جو بہت ہرے بھرے ہیں،
سرسبز ہیں، اور 7 خوشے وہ ہیں کہ جو بہت ہی کمزور ہیں، جو بہت ہی گویا کہ سوکھے ہوئے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ آپ سے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے بعد میں پہنچوں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، اور ان کو بھی علم ہو جائے۔ یہاں دیکھیے ارجع الی الناس کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ کا یہ خواب جو ہے صرف درباریوں تک شاید محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اور کچھ لوگوں تک بھی یہ بات، درباریوں تک اگر بات پہنچی ہے تو درباری جہاں بھی جائیں گے اس کا ذکر کریں گے۔ تو اب لوگوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ درباریوں میں سے کسی شخص نے جو ہے اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی۔ ایک شخص ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر اس کی تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب 7 برس ایسے آئیں گے کہ جس میں تم خوب کھیتی باڑی کرو گے، گویا کہ بڑی رونق ہوگی، بڑی ہریالی ہوگی، تمہارے ہاں جو ہے خوب آسمان سے بارشیں بھی نازل ہوں گی، خوب جو ہے پھل اور میوہ بھی اکٹھا ہوگا، زراعت بھی ہوگی۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو کچھ بھی تم اس میں سے کاٹو گے، جو بھی فصل تم کاٹو گے تو اس کو اس کے خوشوں کے اندر ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس قلیل مقدار کے کہ جو تم اس عرصے کے لیے اپنے استعمال میں لے آؤ۔ گویا کہ اس سے پہلے اگر یہ تھا بھی کہ کوئی ایکسپورٹ کی جاتی ہو، دوسرے علاقوں میں جو ہے کوئی گندم یا کوئی اور فصل جو ہے اس کو بھیج دی جاتی ہو، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ جو بھی تم غلہ حاصل کرو گے، یہ 7 برس ایسے آئیں گے کہ جس میں خوب ہریالی بھی ہوگی اور خوب جو ہے تمہارے جو ہے بارشیں بھی ہوں گی، اس میں ان کو انہی بالیوں کے اندر رہنے دینا، اس لیے کہ جو خوشہ ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ دانے کو، خواہ وہ گندم کا ہو چاول کا، اس سے نکال دیا تو اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دیمک لگ جائے گی یا کسی اور اعتبار سے کوئی انسیکٹس جو ہیں اس کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے انہی کے اندر پاکٹس کے اندر رہے، انہی خوشوں کے اندر رہے، تو پھر اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس میں جو تم غلہ حاصل کرو گے اس میں صرف اس قلیل مقدار کے کہ جو تم اپنے استعمال میں لے آؤ، عوام تک پہنچ جائے، باقی کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لینا اور اس کو جو ہے کہیں ادھر ادھر ضائع نہ کرنا یا ایکسپورٹ نہ کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، اور اس کے بعد پھر 7 سال ایسے ہوں گے کہ جو بہت سختی کے ہوں گے، جو قحط کے سال ہوں گے، جس میں ظاہر ہے کہ نہ بارشیں ہوں گی اور تمہارے کھیت جو ہیں وہ بھی سوکھ جائیں گے۔ پہلے اگر تم بہت بڑی فصل حاصل کرتے تھے تو اب اس کی بہت ہی قلیل مقدار تم حاصل کرو گے، لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یاکلن ما قدمتم لہن، کہ جو کچھ تم نے چھوڑا تھا اگلے سالوں کے لیے، اب آنے والے 7 برسوں میں سے وہ شے استعمال ہوگی، جو گویا کہ اب وہ برس اس غلے کو جو تم نے پریزرو کیا تھا، جو آئندہ قحط کے سالوں کے لیے چھوڑا تھا، لہذا یہ جو سال ہیں جو قحط والے ہیں اس غلے کو جو تم نے محفوظ کیا تھا اس کو کھا جائیں گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، اس میں بھی تھوڑی سی مقدار ایسی موجود رہے گی رکھنا کہ جس کو پھر گویا کہ اگلے سال کے لیے تم کاشت کر سکو، اس لیے کہ اگر تمام بیج کو استعمال کر لیا، کنزوم کر لیا، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر بیج نہیں ہوگا تو اگلے سال کے لیے کاشت اور وہ فصل جو نہیں ہو سکے گی۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس کے بعد پھر جو اب عرصہ آئے گا جس میں 1 سال کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، اس میں خوب بارشیں ہوں گے، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب میںہ برسے گا۔ تمہاری جو پیاسی زمین ہے، ظاہر ہے کہ 7 برس تک اگر اس پر بارش نہیں برسی تو جس درجے اسے پیاس ہوگی اس زمین کو تو وہ خوب سیراب ہو جائے گی، وفیہ یعصرون، اور پھر اتنا پھل ہوگا کہ جس کا تم جو ہے اس کا رس بھی نچوڑو گے۔ اب یہ 3 باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، گویا کہ ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں ذکر تھا کہ اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی، صرف یہی نہیں بلکہ تدبیر بھی بتا دی، تعبیر بھی ہو گئی اور تدبیر بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ تبشیر بھی آ گئی کہ 1 سال جو ہے پھر بشارت والا، اس کا بھی ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے کر دیا۔ تعبیر تو یہ آ گئی کہ 7 سال جو ہیں بہت ہی قحط کے آنے والے ہیں، اس سے پہلے کے 7 سال میں وہ غلہ اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تدبیر اسی میں آ گئی کہ اب اس میں سے تھوڑا سا یقیناً بچا کے رکھنا تاکہ اگلے سال تمہاری کاشت کے لیے جو تمہیں بیج کے لیے ضرورت ہوگی وہ اس میں کام آ سکے، اور اس میں خوشخبری بھی آ گئی، تبشیر کا پہلو بھی آ گیا کہ اس کے بعد کا جو اگلا سال ہوگا اس میں پھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور تمہاری پیاسی زمین جو ہے وہ سیراب ہو جائے گی۔ قال الملک اتونی بہ، تو اس بادشاہ نے کہا، ظاہر ہے کہ اب جب یہ تعبیر اس نے سنی ہے اور درباریوں نے بھی کہا کہ واقعتاً یہ بات تو بڑی دل لگی والی بات ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو لگتی ہے، اور ہمارے جو بھی پیمانے ہیں اس کے اندر بھی بات بڑی فٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ممکن ہے اس شخص نے کچھ ایسی باتیں بھی کہی ہوں کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار، ان کی راست بازی، اس لیے کہ اس شخص نے تو مشاہدہ کیا تھا جتنا عرصہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس جیل میں رہا ہے، تو حضرت یوسف کے سیرت و کردار اور ان کی راست بازی کا اسے مشاہدہ تھا۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو مردانہ وجاہت بھی تھی اور نور کا ایک حالہ جو گویا کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ موجود تھا، یہ تمام چیزیں اٹریکٹ کی ہیں اس بادشاہ کو، لہذا اس نے فوراً یہ کہا، وقال الملک، اور بادشاہ نے اس موقع پر یہ حکم دیا ہے، کہا ائتونی بہ، کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔
فلما جاءہ الرسول، اور جب اس کے پاس پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پیغامبر کہ جو اب آیا تھا حضرت یوسف کو یہ نوید سنانے کے لیے کہ تمہاری اب جیل سے رہائی ہو گئی اور بادشاہ نے تمہیں اپنے دربار میں طلب کیا ہے. اب جب یہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے تو قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ واپس لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس سے پہلے یہ بات کلیئر کرواؤ. اب یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو امتحان بڑا سخت ہوا تھا، وہ زلیخا کا معاملہ، اور اس میں پھر آگے بڑھ کر وہ بیگمات کا جو ایک جو ہے تمام مجلس متعین کی گئی تھی اور اس میں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. تو اب معلوم ہوا کہ یہ بات اتنی جو ہے زبان زد عام ہو گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس جیل کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے جب تک کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں ہے. وہ تمام مکر و فریب اور جو چلتر پن تھا وہ زلیخا کی طرف سے تھا اور ان بیگمات کی طرف سے تھا. انہوں نے اپنے ہاتھ اگر کاٹے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کاٹے تھے. یہاں حضرت یوسف کا دیکھیے یہ ایک جیسے آپ کہیے کہ ایک آہنی عزم والی بات ہے اور ایک صبر اور تحمل والی بات ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ایلچی آیا ہے رہائی کا پروانہ لے کر، اور پھر یہی نہیں بلکہ بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ بھی بلا لیا گیا. اور ظاہر ہے کہ اس میں کہیں اس در کا امکان نہیں تھا کہ بادشاہ نے کسی سزا دینے کے لیے بلایا ہو، بلکہ وہ خواب کی تعبیر جب پہنچی تو بادشاہ کو اپیل کی اور اس نے کہا کہ ایسے شخص کو تو لے کر آؤ، اور ایسا اگر ذہین اور دانا شخص ہے تو اسے تو میں خاص اپنے لیے کوئی مشیر خاص کا درجہ دوں گا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے جیل کچھ کھوڑا گوارا نہیں کیا جب تک کہ جو الزام ان پر نہیں لگا تھا اس کے لیے جو ہے حضرت یوسف نے نہیں چاہا کہ اس کو کلیئر کیا جائے. تو فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور اس ایلچی سے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے پہلے یہ بات پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا تھا ان خواتین کا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، اس لیے کہ میرا رب تو ان کے مکر سے، ان کے چال اور چلتر سے خوب واقف تھا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بادشاہ نے گویا کہ اب یہ ایلچی تو واپس لوٹ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے جیل سے جانے کو تیار نہیں ہوئے. اب یہاں نوٹ کیجئے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. یہاں نبی اکرم میں نے تو جب اس سے پہلے میرے علم میں نہیں آئی تھی، لیکن جب میں نے پڑھا اس کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو واقعتاً انسان جو ہے ایک دم جو ہے وہ حضور کی عظمت بھی، اور خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ اقدام تھا کہ اس ایلچی کے ساتھ فوراً جانا گوارا نہیں کیا جب تک کہ اس الزام سے اپنے آپ کو بری ثابت نہیں کروا لیا. تو الفاظ کیا ہیں؟ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف. حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے بھی قید خانے میں اتنا عرصہ رہنا ہوتا جتنا یوسف رہے تھے، لاجبت الداعی، تو جو ایلچی آیا تھا میں اس کے ساتھ ہو جاتا. گویا کہ اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حضور نے اس درجے تائید اور ان کے صبر اور ان کے جسے آپ کہیے کہ وہ ایک عزم کا اس درجے جو ہے حضور نے اس کی جو ہے اس کی تحسین فرمائی ہے کہ فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں شاید اس ایلچی کے ساتھ کہ اس درباری کی جو آیا تھا ایلچی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتا. لیکن اس میں اسی درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں تواضع اور انکساری بھی ظاہر ہو رہا ہے. جس طرح کہ حضور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ میں تو ایک غلام ہوں اور غلاموں کی طرح اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں. صحابہ کرام اگر حضور کی آمد پر گویا کہ تعظیم و تکریم کے جذبات سے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے تو حضور سختی سے منع کر دیا کرتے تھے، اور یہی معاملہ حضور کی سیرت و کردار میں سامنے آتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو. تمام انبیاء اور رسول میں حضرت یونس علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے ایک اجتہادی خطا، لیکن یہ من جانب نفس نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں آئی تھی، لیکن اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر مچھلی کے پیٹ میں انہیں رہنا پڑا. صاحب الحوت کہا گیا، مچھلی والے. تو حضور نے فرمایا مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو. یہ آپ کی تواضع اور انکساری اور آپ کی بندگی کی انتہا ہے کہ حضور کی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ لو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لاجبت الداعی، کہ اگر مجھے بھی اتنا عرصہ جو ہے جیل میں رہنا ہوتا کہ جتنا یوسف رہے تھے تو جو ایلچی آیا تھا بادشاہ کا پیغام لے کر میں تو اس کے ساتھ چل دیتا. تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی تواضع اور انکساری اس کا بھی شاہکار ہے، اور پھر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ایک صبر ہے، جو آپ کا تحمل ہے، جو برداشت ہے، اس کا بھی ذکر ہے. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ. اب اس بادشاہ نے ان بیگمات کو طلب کر لیا جنہوں نے وہ مجلس سجائی تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے تھے اور ہر عورت نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تو اس بادشاہ نے کہا ما خطبکن، کیا معاملہ ہوا تھا تمہارا؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بچلانے کی کوشش کی تھی. گویا کہ بادشاہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ معاملہ صرف زلیخا کی طرف سے نہیں ہوا.
وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، زلیخا کا لفظ جو ہے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ تورات کے اندر اس خاتون کا کے لیے جو ہے رائل کا لفظ بھی آیا، زلیخا کا لفظ بھی آیا، تو صرف اس خاتون کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ تمام بیگمات کی طرف سے بھی اقدام تھا۔ تو اس بادشاہ نے اسی کے سوال کیا ان بیگمات سے کہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ جب کہ تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بچلانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو ان تمام نے یہ کہا کہ حاشا للہ، کہ یقیناً گویا کہ اللہ گواہ ہے۔ حاشا للہ میں نے عرض کیا تھا اپنے آپ کو کسی الزام سے بری کرنے کے لیے الفاظ جو عرب کلچر میں موجود تھا، حاشا للہ، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، گویا کہ ہماری طرف سے ہی ہوا تھا معاملہ، حضرت یوسف ایسے نہیں تھے۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں حضرت یوسف کے بارے میں کسی برائی کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، ورنہ یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ دیتی تھی کہ یوسف میری طرف مائل ہوئے تھے، اب وہ آئے تھے اور وہ جو میں نے اپنا ہاتھ کاٹا تو میرا خون روکنے کے لیے کوشش کی، اس قسم کا کوئی جو ہے انہوں نے بیان نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق۔ اب یہ خاتون ظاہر ہے کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی جسے زلیخا کہتے ہیں، وہ بھی ان میں موجود تھی جنہیں بادشاہ نے طلب کیا تھا، لہٰذا اس موقع پر اس نے کہہ دیا الآن حصحص الحق، کہ اب حق واضح ہو چکا۔ اب 7 یا 9 برس حضرت یوسف کو اس جیل میں بھی گزر چکے ہیں، اور حضرت یوسف نے جیل سے باہر نکلنا گوارا نہیں کیا جب تک کہ جو الزام ان پر لگا دیا گیا تھا اور اسی الزام کے تحت انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، جب تک کہ اس الزام سے اپنے آپ کو بری نہ قرار کرا دیں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اس موقع پر اس نے عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، ہاں اب حق بالکل واضح ہو چکا، بالکل عیاں ہو چکا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں تھی کہ جس نے حضرت یوسف کو بچلانے کی کوشش کی تھی، اس کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی، ورگلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچے تھے۔ اب گویا کہ بالکل وہ معاملہ اس کے زبان پر آ گیا، اب کوئی اور جو ہے چارہ باقی رہ نہیں گیا تھا، ان خواتین کی طرف سے بھی آ گئی بات۔ اور پھر یہ کہ ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سیرت و کردار جو جیل کے اندر بھی جو ان کی ایک دھاک بیٹھ چکی تھی اور بادشاہ بھی اس کا قائل ہو چکا تھا، اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی اس عورت کے لیے کہ اس بات کا اقرار کر لے کہ میری طرف سے اقدام ہوا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے کچھ ایک اعتبار سے اس کے اندر 2 مفہوم موجود ہیں، متشابہات میں سے ہے، اس لیے کہ ایک ترجمہ جو اکثر و بیشتر مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت یوسف کے ہیں، کہ حضرت یوسف نے یہ کہا کہ یہ معاملہ میں نے جو وضاحت کرنا چاہیے، جیل سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ اپنے آپ کو بری قرار نہیں دے دیا، یہ اس لیے ذالک لیعلم، تاکہ وہ شخص جان لے، کون؟ عزیز مصر کے جس کی بیوی نے یہ معاملہ کیا تھا، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ اگر کہیں اس کے دل میں یہ دھڑکا موجود ہے کہ کہیں ممکن ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی معاملہ کسی درجے میں بھی ورگلانے کا ہو گیا، تو اسے معلوم ہو جائے میں نے یہ تمام معاملہ کیا اور پہلے اپنے آپ کو کلیریفائی کیا، اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خائنین کو، خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، کبھی پسند نہیں فرماتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کسی برائی سے۔ یہ برائی کے لیے جو ترغیبات عام انسان کے اندر ہوتے ہیں میرے اندر بھی موجود ہیں، میرے اندر بھی نفس موجود ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس جو ہے انسان کا وہ اس کو کھینچتا ہے پستی کی طرف، اللہ کی معصیت کی طرف، برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، سوائے اس پہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی رحم فرما دے۔ ورنہ کوئی شخص اگر نفس کے بے قابو گھوڑے کے قابو میں آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ تو اسے کہیں ضلالتوں کی پستیوں کے اندر جا کر جو ہے وہ گرا دے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ ہی کی رحمت اگر دامنگیر رہے گی اور وہ شخص جو ہے گویا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے گا تو بھی اللہ ہی کی رحمت کی بنیاد پر۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ 2 آیات اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائیں تو اس کا مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن ابن کثیر نے اس دوسرے مفہوم کو قطعاً رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں چونکہ پچھلی آیت میں ذکر ہے عزیز مصر کا قول، لہٰذا یہ الفاظ بھی منسوب کیے ہیں ابن کثیر نے حضرت یوسف کی بجائے عزیز مصر کی طرف، اس کی بیوی کی طرف، کہ اس نے یہ کہا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرے شوہر کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ میں نے ورگلانے کی کوشش تو کی تھی لیکن میں اس کے اندر ملوث نہیں ہوئی تھی، اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ معاملہ میری طرف سے نہیں ہوا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ کے بارے میں یہ قول بھی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اس پر اس عورت نے یہ کہا اگر منسوب کیا جائے اس زلیخا کی طرف کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی کسی برائی سے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ تو اسے ورغلا ہی دیتا ہے برائی کی طرف۔
گناہ کی ترغیب دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ یا میرا رب ہی رحم کرے، ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے مغفرت فرمانے والا اور کمال رحمت والا ہے۔ تو ان دو آیات کی جو ہے دونوں اعتبارات سے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں ان دو آیات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو ہے منسوب کیا ہے، اور زیادہ امکان جو ہے اسی بات کا ہے، سوائے دو تفسیروں کے، تفسیر ابن کثیر ہے اور ایک اور ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر جو ہے حضرت یوسف کے بجائے زلیخا کی طرف منسوب ہے۔ وقال الملک اتونی بھی، اس پر اس بادشاہ نے کہا، اب گویا کہ اب معاملہ جب کلیئر ہو گیا تو اب کہا کہ اب لے آؤ اس کو، یوسف کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، کہ میں اسے اب خالص کر لوں گا اپنے لیے۔ اب چونکہ یہ اس وقت کا جو بھی مصر کی حکومت تھی اس کا بادشاہ تھا، اور گویا کہ اب بادشاہ کا معتمد خاص، جسے آپ پرسنل سیکریٹری کہیں گے یا مشیر خاص کہیں گے، یہ درجہ وہ دینا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے۔ اگرچہ آگے کے الفاظ آ جائیں گے کہ گویا کہ پھر کوئی بحث و نزاع ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، مختلف قسم کے اختیارات کی حضرت یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی گئی، تو حضرت یوسف نے اپنے لیے جو اختیار مانگا اس کا ذکر جو ہے آگے آ جائے گا۔ استخلصہ لنفسی، کہ میں اسے خالص کر لوں گا اپنے لیے۔ فلما کلمہ، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اور پھر یہ کہ اس بادشاہ کا کلام ہوا حضرت یوسف کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اب تک تو جو معاملہ تھا تو اس ایلچی کی بنیاد پر تھا کہ اس نے آ کر حضرت یوسف کے بارے میں تمام باتیں بتائی، ان کے صدق کے بارے میں، راست بازی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیرت و کردار کے بارے میں۔ لیکن جب حضرت یوسف آ گئے اور اس بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی ہے تو اب گویا کہ ان کی شخصیت کے اور بھی کئی گوشے سامنے آ گئے۔ فلما کلمہ، اور جب بات چیت ہوئی ان دونوں کے مابین، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اب یہ بادشاہ جو ہے مزید قائل ہو گیا اور حضرت یوسف سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج کے دن سے اب تم ہمارے انتہائی مقرب لوگوں میں سے ہوگے، انتہائی خاص لوگوں میں سے ہوگے۔ اب یہی یوسف ہیں کہ جو کن کن آزمائشوں سے گزرے ہیں، کتنا عرصہ وہ جو ہے اس کنویں کے اندر رہے ہیں، چند راتیں رہے ہوں گے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر جو ہے یہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو بھائی تھے جو جن کا نام غالباً یہودا آتا ہے، جس خال میں سب سے بڑے بھائی تھے، تو جتنا عرصہ وہ اس کنویں میں رہے ہیں تو رات کو یہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو دے آیا کرتے تھے، ڈول کے ذریعے لٹکا دیا، اور جو ہے گویا کہ جو بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی اس کا سامان کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف پر وہ دور بھی گزرا، پھر غلامی کا دور بھی گزرا، پھر تقریباً 7 سے 9 برس جو ہے وہ جیل میں بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کس مقام تک پہنچا دیا، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے تم اب ہمارے انتہائی مقرب لوگوں میں سے ہوگے، ہمارے انتہائی خاص لوگوں میں سے مشیر خاص ہوگے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ بات کہی۔ اب مختلف قسم کے اختیارات کی بات ہوئی ہوگی کہ آپ کو جو ہے ہم یہ شعبہ دیتے ہیں، فلاں ڈپارٹمنٹ آپ کے سپرد ہے، فلاں اگر وزارت کا لفظ ہوگا تو فلاں وزارت آپ کے لیے ہے، لیکن حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے اس زمین کے جو خزانے ہیں، یہاں مراد کیا ہے، اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ کہا، لیکن یہ کہ بعد نے یہاں بھی اختلاف کیا، زمین کے خزانے سے مراد یہ جو زراعت ہے، جسے آپ کہیے کہ زراعت اور جو آپ پاشی ہے، اس کا تو نظام ہے، اس کا جو بھی کلی کنٹرول ہے وہ میرے اختیار میں دے دی۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس لیے کہ اس معاملے میں مجھے اپنے اوپر اعتماد بھی ہے اور میں جو ہے ان تمام چیزوں کا جاننے والا بھی ہوں، ان کا محافظ بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ بعض نے یہ کہا کہ علی خزائن الارض سے مراد ہے کہ پورا کا پورا اختیار مجھے دے دیا جائے، اور اس کی دلیل جو ہے تورات سے ملتی ہے، اس لیے کہ تورات میں یہ موجود ہے کہ فرعون نے کہا یوسف سے کہ میں نے پورے مصر کی حکومت تمہیں بخش دی، اور اس کے بعد اپنی انگلی میں سے انگشتری نکال کر یوسف کو پہنا دی۔ یہ الفاظ تورات کے موجود ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اب فرعون کے بعد جسے آپ کہیے کہ سیکنڈ مین اس پورے مصر کی حکومت کے حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے۔ اور خزائن الارض سے مراد صرف وہ زراعت کا نہیں ہوا معاملہ، کہ وہ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس، جسے آپ چیف ایگزیکٹو کہیں گے، کوئی صدر کا درجہ تو بادشاہ کا درجہ تو، اور یہاں بھی تورات میں فرعون کا لفظ ہے، اس لیے کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے لیے فرعون کا لفظ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ فرعون ہی موجود تھا۔ تو فرعون نے کہا یوسف سے کہ میں نے پورے مصر کی حکومت جو ہے تمہیں بخش دی، اور پھر اپنی انگشتری جو ہے وہ اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی میں ڈال دی۔ یہ گویا کہ تعبیر تھا کہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کلیۃ اختیار دے دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب ان تمام سٹیجز سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ایک حکومت عطا فرما دی۔ یہاں بھی گویا کہ خزائن الارض سے مراد پھر صرف ایک زراعت کا محدود شعبہ نہیں رہ گیا، بلکہ پورے کے پورے اختیارات، پوری حکومت کے تمام چیزیں جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی گئیں۔ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ،
یتبوأ منہا حیث یشاء، اور ظاہر ہے کہ اختیار کلی حاصل تھا، تو جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم اپنی رحمت اس کے خزانے پہنچاتے ہیں جس کے لیے جہاں چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کا اور بھلے کام کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً آخرت کا جو بڑا اجر ہے، جو اصل اجر ہے، اصل ثواب ہے، وہ تو کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جو ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو جسے آپ کہیے کہ سنہری موتی جڑے ہوئے ہیں ہر شخص کے لیے، کہ اصل شے جو طالب کرنے کی ہے تمہارے لیے، کہ تمہیں طالب آخرہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیا، یہاں کے رنگ و روپ، یہاں کی زینت، یہاں کی عیاشیاں، یہاں کی آسائشیں، یہاں کا ساز و سامان، یہاں کی چمک دمک، ہر شے عارضی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اس کے لیے کمائی کرنا، اس کے لیے بچا کر رکھنا، وہاں کی اصل کرنسی جو تمہاری سیرت و کردار ہوگی، جو تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا اجر و ثواب جو ہے وہ کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں اور تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ اب اس طرح مختلف، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان ادوار سے گزر کر حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر گویا کہ مصر کے اندر ایک تمکن ان کو حاصل ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں اللہ نے انہیں پھر تمکن اور اختیار عطا فرما دیا۔ یہاں 7واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا ختم ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب جو آگے کے واقعات ہیں وہ پھر اگلے رکوع میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلے اتوار کو ہم جمع ہوں گے تو اگلے حصے کا مطالعہ ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔